ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک بھالو رہتا تھا۔ وہ بہت سیدھا سادہ تھا، فوراً ہی ہر ایک پر اعتبار کر لیتا۔ اسی جنگل میں ایک بہت ہی چالاک خرگوش رہتا تھا۔ ایک مرتبہ بھالو میاں اور خرگوش کا آمنا سامنا ہو گیا۔ بھالو کو دیکھتے ہی خرگوش کے دماغ میں ایک شرارت آئی۔ اس نے بھالو سے کہا، بھالو میاں کہاں جا رہے ہو؟ بھالو نے کہا، بھوک لگی تھی، کھانے کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی خرگوش نے کہا کہ یہاں سے تھوڑی دور ہی آم کا درخت ہے، اس کے اوپر بہت بڑا شہد کا چھتا لگا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو شہد بہت پسند ہے، تھوڑی سی ہمت کریں اور چلے جائیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ یہ سنتے ہی بھالو فوراً اس طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے بھالو تھک گیا، لیکن اسے آم کا درخت کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا تھوڑی دور اور چل کر دیکھتا ہوں۔ تھوڑی دور گیا تو اسے آم کا ایک درخت نظر آیا۔ بھالو بہت خوش ہوا، جلدی سے اس کے نزدیک گیا۔ ابھی اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا کہ غور کرنے سے پتہ چلا وہاں تو شہد کے بجائے بھیڑوں کا چھتا ہے۔ اب بھالو کی سمجھ میں آ گیا کہ خرگوش نے اسے بیوقوف بنایا ہے۔ بھالو کو بہت زیادہ رونا آ گیا۔ اسی درخت پر ایک الو رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بھالو میاں رو رہے ہیں۔ وہ نیچے آیا اور رونے کی وجہ دریافت کی، لیکن بھالو میاں نے اسے کوئی بات نہ بتائی، کیونکہ اس کی امی نے اس کو یہ اچھی بات سمجھائی تھی کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرتے۔ بھالو نے الو سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ الو کے پاس تھوڑا سا کھانا پڑا تھا، اس نے وہ کھانا بھالو کو دے دیا۔ بھالو نے کھانا کھانے کے بعد الو کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ہی اسے خرگوش مل گیا۔ بھالو نے اس سے کوئی شکایت نہ کی۔ خرگوش نے خود ہی پوچھا، بھالو میاں شہد کا مزہ آیا؟ بھالو نے کہا، وہ شہد تو بہت مزیدار تھا، میں نے پیٹ بھر کے کھایا ہے۔ خرگوش بہت حیران ہوا اور دوبارہ پوچھنے لگا، کیا واقعی آپ نے شہد کھایا ہے؟ آپ ابھی جا کر دیکھ لیں، بلکہ میں نے تو وہاں جا کر سوچا کہ آپ کو بھی ساتھ ہی لے آتا، دونوں بھائی بھائی مل کر کھاتے۔ ایسا کریں کہ آپ بقیہ شہد جا کر کھا لیں، یہ نہ ہو کہ کوئی اور وہ شہد کھا لے۔ یہ سنتے ہی خرگوش بھاگ کھڑا ہوا اور سوچنے لگا کہ میں نے ایسے ہی اس کو بھیڑوں کا چھتا سمجھا تھا، زیادہ تر شہد تو بھالو میاں کھا گئے ہوں گے۔ تھوڑی دیر سے آم کا وہی درخت اسے نظر آ گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تو فوراً ہی درخت پر چڑھ گیا اور چھتے پر ٹوٹ پڑا، لیکن وہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں بھیڑیں تھیں جو اس کے جسم پر چپک گئے اور زور زور سے اسے کاٹنے لگی۔ بڑی مشکل سے خرگوش نے اس سے جان چھڑوائی۔ دوسرے دن خرگوش دھوپ میں سویا پڑا تھا، کیونکہ اس کو سخت بخار تھا۔ بھالو میاں بھی وہاں آ گئے۔ خرگوش نے بھالو سے کہا کہ میں آپ سے اس شرارت کی معافی مانگتا ہوں، اس کا بدلہ مجھے مل گیا ہے۔ سچ ہے کہ کسی کے ساتھ مذاق میں بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ بھالو نے اسے معاف کر دیا اور وہ دونوں اچھے دوست بن گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کے ساتھ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔